بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ، اس سال نوجوانوں کی تعداد کافی ہے نماز کے اندر الحمدللہ، اور پہلی صف میں بھی ماشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں نوجوان بیٹھنے کی. ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے بچوں کی. پہلی صف میں بیٹھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ یہی ہمارا مستقبل ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو آگے لے کے آئیں. اس پر انشاءاللہ پھر میں آپ کو اپنا تجربہ بھی بتاؤں گا، اور اس پر جو میرے اساتذہ نے جو میری حوصلہ افزائی کی، اس پر انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. بہرحال رمضان کا مہینہ تیزی سے جا رہا ہے. بعض حضرات یہ پوچھتے ہیں کہ ہم پانی پر دم کرتے ہیں، تو یہ پانی پر دم کرنا کیسے ہے؟ پانی پر دم کرواتے ہیں، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تعویذ سے بہتر ہے. اور دم کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کم سے کم 10 صورتیں تو کم سے کم آپ کو یاد کر لینی چاہیے، الم تر سے لے کے ناس تک، تاکہ آپ خود بھی دم کر سکیں، کسی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہ پڑے. ظاہری بات ہے کہ ہر آدمی تو فری میں دم نہیں کرے گا نا، ورنہ پھر آپ کا اتنے آپ سے وہ ظاہری بات ہے علاج کے پیسے لے گا، پھر وہ آپ دم کروانا تو چھوڑو، آپ کا دم نکل جائے گا پھر. تو اس لیے کوشش یہ کرو کہ کم سے کم 8-10 صورتیں جو ہے وہ یاد کر لو. ان میں سے 2 صورتیں بڑی اہم ہیں. معوذتین، مختلف بیماریوں کا علاج ہے اس کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر ان دونوں صورتوں کی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استراحت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، لازمی اس کو پڑھا کرتے تھے، اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اس کو اپنے بدن پر، جسم پر مل لیا کرتے تھے. تو 2 صورتیں کوئی مشکل تو نہیں ہے پڑھنا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اس میں ہر بیماری کا علاج ہے. اور پھر مرض الوفات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے تو ان کے لیے تھوڑا سا مشکل تھا ہاتھ اٹھانا. تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یہ 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے. جب آرام کے لیے تشریف لے جاتے تھے رات کو تو یہ 2 صورتیں پڑھتے تھے اور دم کرتے تھے. تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتی تھیں، تلاوت کرتی تھیں 2 صورتیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور سوچتی تھی کہ وہ خود دم کریں، اپنے ہاتھوں سے کریں. لیکن انہوں نے سوچا کہ میں کروں گی، میرے ہاتھوں میں برکت کم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر میں دم کر دوں گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مل لیں گے، تو ان کے ہاتھوں میں برکت ہو. تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا کرتی تھیں؟ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتی تھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر وہ دم کرتی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر اپنے جسم پہ مل لیا کرتے تھے. تو معوذتاً پڑھنا چاہیے. یہ دم کی حقیقت ہے، دم کی جو پڑھنے کی، تلاوت کی اور پھونکنے کی تو ہے. تعویذ کے بارے میں بھی علماء کہتے ہیں، لیکن یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعویذ سے بہتر اپنا علاج خود کریں، اور پڑھنا پڑھانا رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہر شر سے. اور آیت الکرسی کے بارے میں تو میں انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا، اس کی تفصیل حدیث میں جو آتی ہے بڑی برکات ہے. شیطان سے محفوظ رکھنے کا، اور جنات اور سحر، اور یہ جو دم بھی جو کیا جاتا ہے، یہ دم اس لیے کیا جاتا ہے کہ جو جسم کے اندر جو بیماریاں ہیں یا بیماری ہونے کا خطرہ ہے، اس کی پروٹیکشن کے لیے ہے. جنات ہے، سحر ہے، آسیب ہے، یا اور دیگر جو امراض ہیں، آنے کے خطرے سے بچانے کی ایک زبردست قسم کی ایک یہ پروٹیکشن ہو. اس سے ایک واقعہ مجھے یاد آیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنا ہے؟
ان کو سب سے زیادہ احادیث یاد تھی. کتنی کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک روایت میں تو آتا ہے 5075 اور ایک روایت میں آتا ہے 5000 احادیث. تو لوگ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے تو زیادہ وقت نہیں گزارا، انہوں نے تو 3 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہے، تو یہ اتنی زیادہ حدیث کیسے بیان کرتے ہیں؟ لوگ کہنے لگے، لوگ مطلب اس بات پر فخر کرتے تھے، رشک کرتے تھے کہ اتنی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد ہے. یہ کیا بات ہے؟ تو یہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی پہنچی. اس سے پہلے جو صحابہ تھے، جو السابقون الاولون میں آتے ہیں، تو وہ تو بہت سارے صحابہ ہیں کہ جو پہلے ایمان لے آئے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سالہ زندگی کے اندر بہت سارے صحابہ ہیں کہ وہ ایمان لے کے آ گئے. یہ تو خیبر کے موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تھا، اور اس کے بعد وہ 3 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ علماء بالکل فارغ ہیں، علماء بالکل فارغ ہیں، کہتے ہیں ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی کام ہی نہیں تھا سوائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھنے کے. جو اصحاب صفہ ہیں، جو چبوترا ہے، اس میں 60 یا 70 صحابہ کا ذکر آتا ہے، وہاں بیٹھتے تھے. ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے 5000 احادیث. تو اب اندازہ کریں کہ اتنی زیادہ احادیث ان کو یاد کیسے ہوئی؟ یہ سوال یہ ہے. تو روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ بخاری کی روایت، بخاری میں آتا ہے کہ ایک موقع مجھے یہ بھی نصیب ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ کوئی ہے جو اپنا دامن پھیلائے. دامن سے مراد دامن، یہ دامن پھیلائے یا کوئی چیز ہے پھیلائے، کہ میں کچھ پڑھ لوں اور اس پر دم کر دوں، تو ایسا پڑھوں کہ کبھی وہ اس دم کی برکت سے وہ کبھی کوئی چیز بھولے گا نہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے پاس تو صرف ایک چادر تھی جو میں نے اپنے جسم پہ رکھی ہوئی تھی، تو میں نے اس کا ایک حصہ، یعنی ایک ہی چادر تھی جو میں نے جسم کو اوڑھنے کے لیے اور جسم میں ایز اے لباس کے طور پر میں نے ایک چادر رکھی ہوئی تھی، پوری چادر. تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ چادر کا ایک حصہ یوں پیش کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا، دم اس پر دم کر دیا. ایسا لگ رہا تھا کہ لب بھر کے کچھ اس پہ ڈال رہے ہیں. لب بھرنا تو بہت بڑا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دم کی برکت اور اس لب بھر کے دم کرنے کی برکت سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے تھے، کبھی میں تصور نہیں کر سکتا کہ میں کوئی بات میں بھولا ہوں. یعنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دم کرنے کی برکت کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، یہ خود یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے 5000 احادیث یاد ہیں اور میں 3 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زندگی گزاری ہے، تو ایسے کیا ہے؟ تو اصل وجہ یہ ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دم کی برکت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پڑھنے کی برکت ہے. تو یہ دم لینا، دم پڑھنا، معوذتین، قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا. جیسے آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں نا، تو آپ پڑھ تو لیتے ہیں، اس کا ثواب الگ ہے، لیکن اس کا فائدہ اٹھائیں. اس کا فائدہ کیا اٹھائیں؟ اپنے اوپر بھی دم کریں، اپنے دوستوں پر بھی دم کریں، اپنے گھر والوں پر بھی دم کریں. آپ کی جو ازواج ہیں، جو بیماریاں ہیں گھر پہ، گھر کے اندر دم کریں جا کے. قرآن کریم کی 2 آیتیں اگر آپ تلاوت کرتے ہیں تو اس میں بھی اتنی تاثیر ہے کہ وہ اللہ انشاءاللہ العزیز اس قرآن کریم کی آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا. تو یہ دم کے حوالے سے یہ بات جو سوال پوچھا تھا میں نے یہ جواب دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو گزر تھا، وہ لوگ سوال کرتے ہیں نا لوگ کہ مولویوں کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے. مجھے جب بھی کوئی ملتا ہے نا، تو یعنی اگر آپ کا کاروبار بھی ہوگا، بزنس بھی ہوگا، پھر بھی پوچھیں گے مولوی صاحب آپ کرتے کیا ہیں. ایک دفعہ ہم کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے کسی گھر کے اندر، تو مولانا طارق جمیل صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ سارے ہم لوگ ایک روم کے اندر تھے. تو وہ جو ساتھی جو بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے تبلیغی تھے، سارے تبلیغی جماعت سے وابستہ.
اور جس نے ایک سوال کیا نا، جو میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جو سوال انہوں نے کیا وہ بھی پکا تبلیغی. تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ مولانا آپ کرتے کیا ہیں؟ تو سارے زور سے مطلب مسکرایا کہ یہ سوال کرتے کیا؟ انہوں نے کہا میں تبلیغ کرتا ہوں. سوال کرنے کا والے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی آپ کام کیا کرتے ہیں، آپ کا کاروبار کیا ہے، بزنس کیا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کا کوئی بزنس نہیں تھا. اس کی جو ایک وجہ یہ تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور جو 70 صحابہ جو بیٹھے رہتے تھے نا، جو آج تک جو پہنچا ہے ہم تک جو دین، وہ ایسے لوگوں کی وجہ سے پہنچا ہے. ایسے لوگوں کی جنہوں نے اپنے آپ کو زندگی بھر وقف کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے رہتے، سنتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے، محفوظ کرتے رہتے تھے، ہر چیز یاد کرتے تھے. یعنی 5000 احادیث زبانی یاد کرنا. آپ ایک حدیث یاد کر کے ذرا بتائیں، ایسے نہیں کہ بس الٹی سیدھی. ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے زبانی طور پر بتانا، عربی میں اس کو کلام کر کے آپ کے سامنے عرض کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے بعض اوقات. تو 5000 احادیث جو انہوں نے، جو ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دم کی برکت، اور پھر وہاں اپنے آپ کو اس اصحاب صفہ کا حصہ بنایا اور وہاں بیٹھے رہے. اب یہ کھاتے پینے کہاں سے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کھانے پینے کا انتظام کر کے رکھا ہوا تھا. جس طرح آپ مدرسے کے بچوں کا کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں نا، لوگ تانے دیتے ہیں کہ یار بچے جو ہے یہ مدرسے کے زکوٰۃ صدقات ہمارے پیسوں. بھائی یہ تو ان کا حق ہے، قرآن کریم کے اصول کے مطابق یہ ان کا حق ہے، تمہارا حق نہیں ہے. یہ ایسا نہیں، یہ ان کا حق ہے، آپ ان کو دیتے ہیں اور اللہ کو دیتے ہیں. ان کو بھی نہیں دیتے، اللہ کو دیتے ہیں آپ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دو قسم کی چیزیں آتی ہیں. ایک ہدیہ آتا تھا، جیسے آپ لوگ مجھے دیتے ہیں ہدیہ، یا میں آپ کو دیتا ہوں عطر کا ہدیہ، یا کوئی چیز دے دی لے دی. یہ آپ نے کس لیے دی؟ مجھے بتائیں کس لیے دی؟ مجھے خوش کرنے کے لیے دی نا، مجھے خوش کرنے کے لیے دی. اللہ تعالیٰ تو راضی ہوگا، لیکن آپ یہ چاہتے ہیں مولانا خوش ہو جائیں. مولانا چلو آپ کو عمرے پر لے چلتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، حج پہ لے کے جاتے ہیں. آپ مجھے خوش کرنے کے لیے آپ کرتے ہیں کہ چلو جی مولوی صاحب خوش ہو جائیں گے، بادشاہ سلامت خوش ہو. اللہ تعالیٰ کی خوشی کی بات نہیں ہے یہاں، یہ ہدیہ ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہدیہ آتا تھا پیار محبت کے اظہار کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھ لیا کرتے تھے. صدقہ خیرات زکوٰۃ آتی تھی، تقسیم کر دیتے تھے. اور یہ صدقہ زکوٰۃ صدقات فطرانہ جو آتا تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن میں خرچ کرتے تھے؟ یہ اصحاب صفہ پر، جو بیچارے رات دن دین کی، قرآن کی، حدیث کی، اسلام کی خدمت کے لیے، ہر وقت اس کو محفوظ کرنے کے لیے ہر وقت لکھت پڑھت اسی وقت اسی طرح ایک ایک حرف کو آج ہم تک پہنچایا. یہ ان کی بدولت ہے جو 70-80 صحابہ وہاں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کے ان سے سنا کرتے تھے. یعنی باقی صحابہ کے پاس باغ بھی تھے، مہاجرین انصار، ان سب کے پاس مصروفیت تھی، کاروبار تھا، بزنس بھی تھا، حضور کی خدمت بھی بیٹھ. لیکن جتنا موقع ابھی آپ کو مل رہا ہے باقیوں کو تو نہیں مل رہا. جو جمعے میں آتے ہیں ان کو ملتا ہے، جمعے میں آتے ہیں، یا زیادہ آپ لوگ ہمارے ساتھ وقت گزارتے ہیں ان کو زیادہ سننے کا موقع ملتا ہے. اسی طرح صحابہ میں ایسا ہوتا تھا کہ جو حضور کی خدمت میں زیادہ بیٹھتا تھا ان کو سیکھنے کا زیادہ موقع ملتا تھا. سیکھنے کا مقصد یہ کہ کل آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے، پھر وہ آپ اپنے بچوں کو سنائیں گے، وہ نسل تک یہ دین ایمان اسلام پہنچتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ دم کے حوالے سے بات کی ہے، اس کو آپ اس کو سیریس لیں، اور کبھی کبھار مجھ پر بھی دم کر لیا کریں پڑھنے کے بعد. اور میں انشاءاللہ اپنے طور پر آپ کو دم کر لیا کروں گا کہ یہ اس کی برکات ہیں. اس میں کوئی وہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں کوئی شرم کی بات ہے. بچوں پر دم کریں، اس کے حوالے سے مستقل انشاءاللہ تفصیلی بیان کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا